صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے ہمارے ملک کے اوپر پی ٹی آئی کی، جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کے خلاف 11 جماعتوں نے اتحاد کیا ہے پی ڈی ایم کے نام سے۔ تو اب وہ اکٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے لگے ہیں۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ تو ہمیں ابھی نظر آ گیا ہے کہ کیا رزلٹ ہوگا۔ بہرحال چلو ان باتوں کی طرف نہیں جاتے، صرف عوام کی توجہ میں اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کی اپنی قبر قیامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کو سزا ملنی چاہیے۔ کیوں ملنی چاہیے؟ کہ اگر 2 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، 2 روپے چینی مہنگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور کچھ مہنگائی کا طوفان اٹھتا ہے ملک کے اندر، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سار کے اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیز 2 روپے مہنگی کیوں ہوئی ہے۔ چائے کا کپ پہلے 20 روپے کا ملتا تھا، اب 40 کا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے چینی اتنے روپے کلو پہلے تھی، اب 10 روپے اوپر چلی گئی ہے۔ تو آسمان آپ سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے صدقہ مصطفیٰ پیدا کیے۔ اس کائنات کا آغاز بھی ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح اس کائنات کی بقا بھی ذات مصطفیٰ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے صدقہ مصطفیٰ پیدا کیے۔ یہ ساری کائنات کے اندر جو رنگینیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ تو ان کی حرمت کے اوپر، ان کی ناموس کے اوپر جس وقت بات آتی ہے تو آپ لوگ سوئے رہتے ہیں، کوئی پرواہ ہی آپ لوگوں کو جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور چینی 2 روپے مہنگی ہوتی ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسی قوم کے اوپر مجھے کم از کم کوئی ترس نہیں آتا۔ یہ لٹتی ہے، یہ پٹتی ہے، یہ روتی ہے، یہ ڈوب جاتی ہے، جو کچھ ہو ہوتا رہے۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر وفادار لوگ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وفا کرنے والے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وفا کرنے والے اس ملک کے وفادار لوگ ہیں، موجود ہیں۔ اور ان لوگوں کی برکت ہے کہ جس وجہ سے اس کائنات کا نظام رکا ہوا ہے اور اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، ورنہ ابھی تک کیا سے کیا ہو جاتا، کون کون سی تباہی نہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی، لیکن بس ان نیک لوگوں کے قدموں کی برکت ہے۔ تو اسی لیے ہم بھی صدا دیتے رہتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو مثال سمجھا چکا ہوں نا کہ کسی شخص کے پاس اس طرح ہے نا کہ کوئی چیز ہے نا آپ کو ملی ہے کہیں سے، مثال کے طور پر یہ کتابیں پڑھی ہوئی آپ کو ملی ہے، تو بازار کے اندر تو 2 لاکھ آدمی گزر رہے ہیں، تو آپ بازار کے اندر کیا کریں گے؟ ہاتھ کے اندر وہ چیز پکڑیں گے، اعلان کریں گے یہ چیز کس کی ہے، تو وہ 2 لاکھ آدمی، ظاہر سی بات ہے ان میں ایک آدمی ہوگا جس کی وہ کتاب ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، سر یہ میری کتاب ہے، مجھے دے دیں۔ تو ہم بھی صدا اسی لیے بلند کرتے رہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی شخص تو ایسا ہوگا کہ جس کو اس چیز کی تلاش ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بھی صدا دیتے رہتے ہیں، کسی تک تو پہنچو گی، کوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 دن بعد، 10 سال بعد کوئی تو شخص ہوگا کہ جو ہماری بات کے اوپر عمل کرے گا۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہدایت پکڑے تاکہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے کہ چلو زبانی کلامی جو تم بولتے رہے ہو کسی کے اوپر اثر ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے اپنا راستہ چینج کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہماری بھی نجات کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہم بھی صدا دیتے رہتے ہیں، ورنہ ایمانداری بات مجھے بتائیں تو مجھے ترس کسی کے اوپر نہیں آتا۔ ابھی میں اسپتال کے اندر ہوں، یہ بار پارکنگ ایریا ہے، میں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھوں، میں ابھی وہ میری بیٹی ہے، بھائی کی چھوٹے آکمین، اس کی بیٹی ہے، وہ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے۔ میں نے سارا دیکھا ہے، خواتین کو دیکھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اچھا پریگننٹ خواتین ہیں، وہ گیلری کے اندر باہر ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لڑکیاں یا لڑکے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے موبائل کے اوپر وہ مصروف ہیں، چیٹنگ کے اندر مصروف ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ اپنی جو ان کی گپ شپ ہوتی ہے اس کے اندر وہ مصروف ہیں، مرتا ہے کوئی مرتا رہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس قوم کو اس حالت کے اندر دیکھ کر ظاہر سی بات ہے دل کے اندر درد ہونا چاہیے، لیکن میرے دل کے اندر درد نہیں، ایمانداری بات آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے درد نہیں ہے کہ آپ ہر بات کے لیے سمجھدار ہیں، ہر بات کے لیے آپ سمجھدار ہیں، کمانا آپ کو آتا ہے، کھانا آپ کو آتا ہے، بچے پیدا کرنا آپ کو آتا ہے، بلڈنگیں بنانا آپ کو آتی ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں رشوت کھانی آپ کو آتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا آپ کو آتی ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کی بات آتی ہے، ناموس کی بات آتی ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں جی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، پھر جس حال میں خدا تمہیں رکھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات اقدس سے ہوئی ہے، پھر سزا تو اس نے دینی ہی دینی ہے۔ تو اپنے وہ بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کرتے ہو نا ان کرتوتوں کا ظاہری سی بات ہے کہ سزا مل رہی ہے۔ تو مجھے ایمانداری بات آپ کو بتاؤں، مجھے کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، میری بات آپ سمجھ گئے نا۔ آج جن لوگوں نے اتحاد کیے ہوئے،
आपस में 11 जमातें जो आपस में मिली हुई, कल तक ये एक दूसरे को आप लोग ईमानदारी से बताएं क्या कुछ कहते रहे। दीन इस्तेमाल हुआ है, दीनी शायर को इस्तेमाल किए गए अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए। मसाजिद और मदारिस को इस्तेमाल किए गए अपने सियासी मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए। लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप लोग जिन अंग्रेज़ों को दिन रात गालियाँ देते हैं, उनकी ये बनाई हुई सोशल मीडिया जो है, उनकी ये जो बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, कायम की हुई टेक्नोलॉजी, उसके बदौलत इतना हुआ है कि आपको भी और दीगर लोगों को भी चलो कुछ ना कुछ शऊर मिल गया है। ये अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का हम शुक्र अदा करते हैं कि लोग अब बेदार हो रहे हैं, कम अज़ कम इतनी बात ज़रूर है। तो ये कल तक देखें ना यार, देखें ना वो आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मिनट मिनट के बाद कौन कौन सी पोस्टें आप देखते हैं, यही देखते हैं कि कल देखो ना आज एक दूसरे के हाथों के अंदर तुमने हाथ डाला हुआ, कल एक दूसरे को तुम क्या कहते रहे, कल एक दूसरे को चोर तुमने कहा, डाकू तुमने कहा, और हज़ारों इल्ज़ामात है जो तुमने एक दूसरे के ऊपर लगाए। करप्ट लोगों, करप्ट एक दूसरे को तुमने कहा कि तुम करप्ट हो, दूसरा कहते हैं तुम करप्ट हो। आज देखो ना तुम क्यों सारे इकट्ठे हो गए, जाहिर सी बात है कुछ तुम्हारा मकसद है, वरना मुल्क के अंदर तो और भी इशू हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का मसला उठाए, खत्म नबूवत का मसला उठाए, इसी तरीके से और लोगों के ऊपर दिन रात जुल्म होते हैं। इसी तरीके से माशरे के अंदर जो फैली हुई बेहयाई है, कभी भी आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं कि इन उमूर के लिए आप कभी इकट्ठे हुए, इन लोगों, इन उमूर के लिए कभी आपने धरना दिए, इन उमूर के लिए कभी आपने आवाज़ बुलंद की है? नहीं की है। लेकिन आप ज़ाती सियासी और मकासद के लिए आप किस तरह इकट्ठे हो गए? मुझे ये बात याद रखें, मैं किसी हुकूमत का या इस तरह, आप मेरे अच्छे जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं किसी की वो हिमायती नहीं हूँ। मुझे जो मौजूदा हुकूमत है इससे भी मुझे बहुत सारी शिकायतें। लेकिन अब मैं जो बात आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि किसी शख्स के साथ देखें ना आपका इख्तिलाफ है ना, तो इस इख्तिलाफ को वाज़ेह करें, मेरा आपके साथ क्या इख्तिलाफ है, किस बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफ है और उस इख्तिलाफ के दलाइल क्या हैं, इस बात को पहले आप वाज़ेह करें। अब जो एक सियासी तंजीम है हमारे मुल्क के अंदर, मजहबी तंजीम भी है, सियासी तंजीम भी है, वो कहते हैं कि जी जिस वक्त वो स्केच वगैरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के बनाए गए थे, तो उस वक्त मौजूदा हुकूमत ने आवाज़ नहीं उठाई, आंखें दिखाने का वक्त था, ये खड़े हो जाते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये हमारा इनके साथ इख्तिलाफ है। ये हर बंदे को ये बात समझ आती है, जाहिल से जाहिल बंदो उसको भी ये बात समझ आती है। हाँ अच्छा, दूसरे जो PDM की जमात है वो कहते हैं कि हम महंगाई के खिलाफ निकलें, कि ये सारी चीज़ें, वो डॉलर कहाँ पर पहुँच गया। इसी तरीके से बाकी देखें दालें कहाँ पर पहुँच गई हैं, खाने पीने की अशिया हैं, चीनी है, चाय, जो कुछ भी है, देखें कहाँ तक ये सारी चीज़ें चली गई। ये बात भी समझ आती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो बातें हैं इख्तिलाफी, उनको छोड़ के मैं आगे एक बात आपको बताता हूँ। अगर आपका ये इख्तिलाफ है तो फिर ये आप क्यों कहते हैं कि फलां शख्स उसकी साबका जिंदगी ऐसी थी। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म को ये आप कहते हैं कि आप तो ऐसे इस तरह थे। अच्छा, आपके उसको कहते हैं आपको लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आता। उसको कहते हैं कि आपको आप कहते हैं किसी को दुआए कनूत नहीं आती। ये बात मेरी आप याद रखें कि जिस वक्त आप अपने मौजू से हट जाएंगे, जो आपका मौजू होगा, जो आपकी बुनियाद होगी, जिस बुनियाद के ऊपर आप खड़े रहते हैं, उस बुनियाद से जब आप दाएं बाएं हो जाएंगे तो आपकी हैसियत खत्म हो जाएगी, आपकी गुफ्तगू की हैसियत खत्म हो जाएगी, आपके काज और कार की हैसियत खत्म हो जाएगी। जो कुछ आप करते हैं, जिस बुनियादों के ऊपर आप उठे ना, उस बुनियाद को आप छोड़ देंगे तो आपकी वो जितनी भी बनाई हुई इमारत है वो नीचे धड़ाम से गिर जाएगी। अब आपका जो उसके साथ इख्तिलाफ है वो ये इख्तिलाफ है कि आपको लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आता, ये आपको उनके साथ इख्तिलाफ है। मेरी बात आप समझ गए ना? तो यार जो इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ के ऊपर बात करें, ताकि अवाम के अंदर भी कुछ शऊर आए, ताकि अवाम को भी पता चले कि हमारा असल मकसद क्या है, अवाम को भी पता चले कि हम आपके साथ खड़े हैं, किन बुनियादों के ऊपर खड़े। मेरी बात आप समझ गए ना? तो जो PDM की जमात है महंगाई के ऊपर बात करें, जो दूसरी जमात है मजहबी सियासी जमात है, और उसका हक बनता है कि वो क्या करे, असल काज के ऊपर, नामूस रिसालत की जो बात है उसके ऊपर बात करे। लेकिन आप उसके पीछे पड़ गए, आप कहते हैं कि तो देखें ना, अहमियत आपकी बातों की खत्म हो गई है ना। फिर उन लोगों ने क्या कि आपकी भी कमजोरी है, कोई इंसान ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के अंदर उसकी कोई कमजोरी नहीं हो। और मैंने देखा है कि वक्त साहब नमाज के अंदर भूल गए, नाम तो मैं उनका नहीं लेता, तो वो बार बार वो लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बार बार वो, लेकिन दीन की बदनामी है या नहीं ये बात, कि ये देखें ना, ये कितने जाए लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता। तो ये बदनामी दीन की करवाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। चलो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया कि इमरान की जुबान के ऊपर चलो लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं आया। आप ईमानदारी से बताएं, हमारे पूरे मुल्क के अंदर और बिलखुसूस इन देहातों की मैं बात करता हूँ, मेरा तो आना जाना दाएं बाएं लगा रहता है, मुझे बताएं 95% लोग जो नमाज पढ़ाते हैं, क्या उनकी किरात ठीक है? वो नमाज के अंदर नहीं बोलते, कुरान पाक वो गलत नहीं पढ़ते, नमाज के अंदर वो गड़बड़ नहीं कर जाते, नमाज के जो अरकान है वो गलत नहीं करते, गलती उनसे नहीं हो जाती। जो तादील है आस्ता आस्ता नमाज को, इन उन लोगों ने मशीनें नहीं लगाई होती। रमज़ान के अंदर सिर्फ ये सिट स्टैंड नहीं करते, बस वो बात ख़त्म करने वाली बात होती है। तकरीरों के ये लोग पैसे नहीं लेते, नातखानी के ये लोग पैसे नहीं लेते,
دم پھونک کے یہ لوگ پیسے نہیں لیتے. نماز کا وقت ہوتا ہے پتہ چلتا ہے مولوی صاحب کدھر ہے نماز پڑھانے کا ٹائم, اور جی فلاں گھر تعویذ دینے کے لیے گئے ہوئے. مولویوں کا کیا کام ہے تعویذ کرنا؟ میں دم درود کے خلاف نہیں ہوں. دم درود کے اوپر میری تفصیلی بحث جو مشکات شریف کا جو درس دیا تھا 3 طریقے علاج کے میں نے بتائے تھے, اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو وہ جو قول میں نے آپ کو سنایا تھا, میں دم درود کا حمایتی ہوں. یہ چیز سنت سے ثابت ہے, سنت معصورہ سے یہ چیز ثابت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یہ چیز ثابت ہے. لیکن یہ کام عاملین کو ہوتا ہے, جو عامل ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے. عالم کا کام کیا؟ عالم کا کام یہ فتویٰ دے, عالم کا کام یہ لوگوں کے اندر وہ ان کا شعور بیدار کرے. جمعہ کی جو نشست ہوتی ہے وہ جمعہ کی نشست ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اٹھ کر جائیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کا وہ جو مینٹلی جو لیول ہوتا ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو. ان کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہاں بیٹھے تھے, ہمیں کچھ تعلیم ملی ہے, کچھ علم کی خیرات ہماری جولی کے اندر پڑی ہے. تو آپ اپنی اصل ڈیوٹی کو چھوڑ دیکھیں نا, اصل ڈیوٹی کوئی کرتا ہے نا اصل ڈیوٹی, تو اصل ڈیوٹی کے ساتھ چلو یار. کوئی اگر اس طرح آپ دم درود بھی کر دیتے کوئی بات بھی نہیں ہے, لیکن آپ کا وہ مرکز نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ ترجیحی بنیادوں کے اوپر وہ کام نہ کریں. دیکھیں میں بھی اس طرح بھی اسپتال کے اندر چاند لوگ یہاں پر مجھے بھی لے کہتے ہیں جی فلاں جگہ درد ہو رہا ہے یہ دم کر دیں, میں نے بھی کر کے دیا, لیکن میں اپنی اصل ڈیوٹی کو نہیں بھولا ہوں کہ میری جو ڈیوٹی میں نے خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے جس کام کے لیے چنا ہے, جو ذمہ داری اللہ رسول کی تقاضے کرتے ہیں, جو میرا دین کلمہ میں نے پڑھا ہے, میں مسلمان ہوں, جو تقاضے میں ان تقاضوں کو کبھی نہیں بھولا ہوں. 2 لفظ پڑھے, ان 2 لفظوں کو کیا تقاضے میں ان کو کبھی نہیں بھولا ہوں. جو ڈیوٹی میں نے اپنے ذمہ لی ہے اس ڈیوٹی کو میں اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو امام صاحب کا تقرر مسجد کے اندر کس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھائیں, ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں, جمعۃ المبارک کی نماز ہمیں پڑھائیں, ہمیں کچھ اللہ رسول کے احکام بتائیں. اور جمعے کا وقت اور مولوی صاحب گئے ہوں لوگوں کے گھر تعویذ دینے کے لیے. اور یہ بات بھی میں چلتے چلتے کر دوں, میرا یہ موضوع نہیں ہے. بہرحال میں اتنی بات آپ کو بتاتا ہوں, آج کل یہ دم درود جو لوگ کرتے ہیں ان کے اندر اثر نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی کہ ان کی زبانیں ناپاک ہیں. یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل کے اندر ان کے کچھ ہوتا ہے. زبان سے گالیاں دیتے ہیں, بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, اولادوں کو گالیاں دیتے ہیں, بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں, رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں, غیبت یہ کرتے ہیں. بس صرف ظاہری طور پر وہ سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے, داڑھی بھی ہوتی ہے, بس اتنا کچھ ہوتا ہے اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے ان کے دم درود کے اندر اثر بھی کوئی نہیں. تو میں پھر وہ پیچھے چلتا ہوں, آپ کو بات اصل بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو دینی جتنے بھی ادارے کیا ان کے اندر دن رات غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ اور بھی بہت کچھ دیکھیں پچھلے دنوں ابھی کتنی, میں اب کیا کہوں, اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تباہ کیا تھا پتہ ہے نا آپ کو نا؟ تو مجھے بتائیں اس کے اثرات پائے گئے کہ نہیں دینی اداروں کے اندر؟ ویڈیوز منظر عام کے اوپر آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ تو بات کرنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں. پھر آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے لفظ خاتم النبی نہیں پڑھا, تو پھر اس کے جو فالورز ہیں تو انہوں نے تو آپ کا چٹھ ہی کھول دیے. درجنوں ویڈیوز اور درجنوں پوسٹ میں نے دیکھی ان دنوں کے اندر, اور مجھے دکھ کسی بات کا بھی نہیں ہے. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں, اس کے دین کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے. میں ایک مثال, زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ ایک شخص تھے, اللہ تعالیٰ کروڑوں جنت ان کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ویل چیئر کے اوپر, جس طرح میرے والد صاحب ہوتے ہیں وہ ویل چیئر کے اوپر تھے, سفید داڑھی علی بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی, لاہور والے. ہمارے اٹک سے ہی ان کا تعلق ہے, جانتے نا آپ ان کو. کتنی عزت ایمانداری سے بتائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. کچھ ان کے پاس کیا عہدے تھے. اسی طرح جس طرح ہم نے قرآن یاد کیے انہوں نے بھی کیا, جس طرح ہم نے درس نظامی کیے 10-12 جماعتیں پڑھی انہوں نے بھی اسی طرح ہی ان کا نظام تھا. لیکن دیکھیں پوری ورلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو عزت دی ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر, مسلمان کے دل کے اندر ان کا احترام ہے. یہ لفظ میرا یاد رکھنا, ہر مومن مسلمان کے دل کے اندر ان کا احترام موجود ہے. اگر کوئی اختلاف بھی کرے کسی بات کے اوپر, اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, کرے. علمی بنیادوں کے اوپر اختلاف کرے, اس کی کچھ بنیاد ہونی چاہیے نا, ویسے ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا. کیوں دی ہے؟ کہ واقعی وہ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان کے دشمنوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی جی یہ جو بندہ تھا, ایک توانا آواز تھی ناموس رسالت کی, حضور پاک کے صحابہ کے لیے, حضور کے اہل بیت کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کو تخت کے اوپر لانے کے لیے. تو جو لوگ پھر دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, روزی روٹی بناتے, پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس کے اوپر خف ہونے کی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے دینی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے جو سرپرست ہیں ان کے اندر بھی ہزاروں غلطیاں ہیں. کروڑوں روپے کے اکاؤنٹ ان کے نام کے اوپر مرنے کے بعد نکلے اولادیں جھگڑے کرتی ہیں. ایک مسجد کا معمولی سا خطیب 8-10 ہزار اس کی تنخواہ, اس کے اکاؤنٹ میں سے کروڑوں روپے نکل آئیں. حیرانگی کی بات تو ہے نا یار.
میں آج بھی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آؤ مجھ سے 1-1 روپے کا کوئی حساب لے، میں نے کیا بنایا ہے، کسی مسجد کی بنیاد رکھی ہے، مدرسے کی مجھے لوگوں نے کیا دیا، میں گھر سے کیا لے کر 1-1 روپے کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اور میں روز، اب تقریباً اگر روز نہیں تو کم از کم ہفتے کے اندر 2 دن یا تیسرے دن لازمی طور پر وہ ساری وہ بکس میں نکالتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے میں دیکھتا ہوں، سارے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ تعالی۔ اکاؤنٹ کے اندر جو کچھ ہے مسجد کے نام کے اوپر ہے، مدرسے کے نام کے اوپر ہے، میری جیب کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ خرچ ہوا ہے، جو کچھ ہے، سب کچھ میرے علم کے اندر ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ تعالی ہماری مسجد کے اندر جو امام صاحب ہیں ان کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ان میں سے بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے گھر سے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی تعاون کرنے والے ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرتے ہیں، اس چیز کا انکار نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ نا کروڑوں روپے کیسے شخص کے اکاؤنٹ سے نکل آئیں، تو بات تو پھر ظاہری سی بات ہے، بندہ حیران تو ہوتا ہے نا۔ تو ساری بات کا میں آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں، اس شخص کی ذاتی زندگی کے اوپر آپ نہ جائیں کہ فلاں لفظ اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ کتابوں کے اندر درجنوں غلطیاں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء اور صلحاء جن کے نام تھے ان کی کتابوں کے اندر درجنوں مسٹیک موجود ہے کہ بندہ کیا کرے، پھر اس بنیاد کے اوپر بندہ کیا کرے کہ وہ پوری امپائر ہی گرا دے۔ اس طرح ہو بھی سکتا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ دوسری بات یہ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں اس طرح کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ ان کی زندگی تھی، اس سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر شخص کا ایک حال ہوتا ہے اور ہر شخص کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا پیر فقیر درجنوں اولیاء اللہ کی سوانح آپ پڑھیں، وہ پہلے کیا تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی آپ پڑھیں، قاضی فضیل ابن عیاض یا عیاض ابن فضیل ابن عیاض رحمت، آپ کی زندگی آپ پڑھیں کہ کس کاموں کے اندر آپ مبتلا تھے۔ کئی لوگوں کی میں نے سوانح یہ پڑھی ہے کہ وہ کسی لڑکی کے عشق کے اندر تھے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی چیز ان کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ اسی طریقے سے قاضی فضیل کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ آپ اس طرح تھے کہ وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ اسی طرح باقی بھی بہت سارے اولیاء اللہ کی سوانح آپ پڑھیں تو ان کی پہلی جو زندگی تھی عجیب ترین زندگی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ بس پھر توبہ کی، تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے توبہ کی تو زمانے کے غوث کے لائے، زمانے کے کتب بن گئے۔ تو یہ تو نہیں کہ کسی شخص کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص اس طرح ہے کہ وہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس نے گناہ چھوڑ دیا، اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اس بندے کو آپ وہ آر دلاتے ہیں، وہ گناہ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یار وہ بندہ توبہ کر چکا ہے، پھر آپ اس کو کیوں یاد دلاتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ عیب کیا آگا آپ کے اندر آ جائے گا، جس عیب کا آپ تانا اس کو دیتے تھے نا، وہ عیب آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ اب بھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، تو آپ کا بھی ایک ماضی ہے، وہ ایک سپر اسٹار ہیں، کرکٹر ہیں، چلو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں میڈیا کے اوپر آ جاتی ہیں، باقی کتنے چھپے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہی بس معافی عطا فرمائے، وہ چوری چھپے کیا کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، کیا سیاسی لیڈران اور کیا مذہبی لیڈران، بہت کچھ چوری چھپے ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ آج مہنگائی ہو گئی، ان کے اپنے دور کے اندر کون سا وہ کیا میں کیا کہتا ہوں کہ دودھ اور وہ شہد کی نہریں بہتی تھی۔ تمہارا زمانہ بھی ہمیں یاد ہے، زرداری صاحب کا زمانہ اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جس وقت ان کا اقتدار آیا تھا، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ اور آج کل جو مطلب ریٹ ہے یہ پیٹرول وغیرہ کے، اس وقت اس کے قریب ریٹ ہوا کرتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میرے پاس اس زمانے میں بائک ہوا کرتی تھی، 2007 کے اندر میں نے پہلا موٹر سائیکل پہلی بائک خریدی تھی، مجھے یاد 120-25 روپے اس وقت بھی اس بائک کے اندر میں نے پیٹرول ڈلوایا تھا۔ تو آپ کا جو زمانہ تھا اس زمانے کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے دینی کام کتنے ہوئے اور سیاسی کام کتنے ہوئے اور ملک کی ترقی کتنی ہوئی، اچھی طریقے سے ہمیں معلوم ہے۔ تو پہلے اپنا دامن صاف کریں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، میں حکومت کا حمایتی نہیں ہوں کہ شاید آپ لوگ یہ کہیں کہ میں عمران صاحب کے دفاع کے اندر نکل آیا ہوں، میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا اختلاف ہے اسی اختلاف کو آپ بیان کریں۔ مہنگائی ایک ایشو ہے، بے شک آپ اس کو بیان کریں، باقی مذہبی جو لوگ کہتے ہیں اپنا ان کا ایک موقف ہے وہ اس کو بیان کریں۔ اگر آپ دائیں بائیں چلے جائیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا، آپ کی جو ذاتی زندگی ہے لوگ اس کے اوپر آئیں گے، تو فائدہ تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بھی دیکھیں نا غلط سلط باتوں کی وجہ سے، یعنی آپ صحیح بات بھی اس کی اچھی جو بات ہے اس کو بھی جس وقت آپ نے کنڈیم کیا، رد کیا، تو دیکھیں نا عوام اس کے ساتھ کتنی کھڑی ہو گئی وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو ہمیشہ یہ ایک قانون ہے، یہ ایک اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کی بنیاد گرانا چاہیں نا تو اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، بس دائیں بائیں ہو جائیں، اس چیز کی بنیاد خود بخود گر جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ ناراض میری بات کے اوپر کوئی بھی نہیں ہونا۔ بندہ یہ گفتگو میں دیکھتا ہوں تو پھر ظاہری سی بات ہے جذبات ابھر آتے ہیں، ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر ہمیں جھانکنا چاہیے
ایک عالم دین ہو، ایک سیاسی لیڈر ہو، مضبوط بنیادوں کے اوپر اختلاف کا اظہار کریں کہ میرا آپ سے یہ اختلاف ہے، اور اسی کے اوپر رہیں، پھر دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کا وہ مسئلہ ہے جس بنیاد کے اوپر آپ کو اختلاف ہے، وہ اختلاف حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سر جھکانا چاہیے، آپ کو خاموش ہونا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو موجودہ لوگ ہیں، یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، ان کا بھی ایک ماضی ہے ہمارے علم کے اندر، یہ تو سارے ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب 95-96 کے بعد ہمیں سب کچھ یاد ہے۔ مسلم لیگ نون کا زمانہ بھی ہمیں یاد ہے، دوسرا جو ہمارے سامنے ہے، چلو پہلا جو ان کا دور تھا وہ ہمیں یاد نہیں ہے، دوسرا ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا زمانہ یاد ہے، پھر ابھی پیپلز پارٹی کی جو حکومت بنی تھی 2008 سے 13 تک وہ ہمیں یاد ہے، پھر 13 سے لے کر 18 تک جو نواز شریف صاحب کا دور تھا یہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ہمارے علم کے اندر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ عوام ہے بیوقوف بنتی ہے، بس بنتی رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تکلیف ہمیں بھی کسی بات کے اوپر اب نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ اللہ رسول کی ذات اقدس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اللہ رسول کے ساتھ وفا نہیں کرتے، ہم ان سے وفا کی امید کیا رکھیں، اور ان بے وفا لوگوں کی تکلیف کے اوپر ہم دکھی بھی نہیں ہوتے، لیکن باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ چلو کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں کہ جو باتوں کا اثر لیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہدایت سے نوازا ہے، جن کی فطرت سلیم ہے، ان کی فطرت بگڑ نہیں چکی، فطرت سلیمہ جو لوگ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ ہماری یا میں ہوں یا میری طرح کوئی اور آدمی ہو۔ تو ساری عوام سے میری اپیل ہے، جہاں تک میری آواز جاتی ہے اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، دوست پہچانیں، دشمن پہچانیں، اللہ رسول کا وفادار کون ہے، اللہ رسول کا دشمن کون ہے، ہمارے ملک پاکستان کا غدار کون ہے، ہمارے ملک پاکستان سے وفا کرنے والا کون ہے، یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھیں۔ جب آپ رکھیں گے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں گے، تو میں کہتا ہوں بس ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا کہ لوگ اب بیدار ہو گئے، اب لوگ کتنی تقریریں کرتے ہیں، میں نیچے لوگوں کے کمنٹ پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یاد ہے ہمیں، تمہارا زمانہ بھی یاد ہے، تم جتنے شریف ہو وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو دین کے غداروں کو بھی پہچانیں، جو سیاسی مقاصد کے لیے دین کو درمیان کے اندر لے آتے ہیں، شاعر اسلامی کو درمیان کے اندر لے آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پہچانیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں نچلی سطح کے اوپر، ان لوگوں کو بھی آپ پہچانیں کہ جتنے تم مذہبی ہو، جتنے دین کی تم نے خدمت کی ہے، نعت خوانی کے اوپر تم پیسے کھا گئے ہو، تعویذوں کے پیسے تم کھا گئے ہو، قرآن پاک ایصال ثواب کے اوپر پیسے تم کھا گئے ہو، یہ 5% لوگ ہیں۔ میں پھر قسم اٹھاتا ہوں اس بات کے اوپر، پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، انہوں نے لکھا ہے جو فلسفہ عروج و زوال ان کی کتاب ہے، یہ 5% لوگ ہیں قال اللہ قال الرسول کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یہ 5% لوگ ہیں، 5% لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ میں 2 دفعہ مجھے ایک شخص کے اوپر نامی گرامی آدمی، میں نام نہیں لیتا، 2 مرتبہ اس نے قرآن پاک غلط پڑھا ہے، 2 مرتبہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس نے قرآن پاک غلط پڑھا ہے۔ باقی بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، آستانہ میں نام اس کا نہیں لیتا، ابھی چند دن پہلے جانا ہوا ہے، طالب علموں سمیت میں قسم اٹھاتا ہوں ان کے جو مرید تھے طالب علم سارے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں فلاں شخص کدھر ہے، تو کہنے لگے جی وہ تو گئے ہوئے ہیں فلاں جگہ کے اوپر۔ اچھا دوسرے سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ کے اوپر، اور میں رب کی قسم اٹھاتا ہوں میں اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے اس گاڑی کے شیشے میں اس شخص کو دیکھا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، خود میں نے دیکھا ہے، اور میں نے وہ جو ساتھ تھا اس کو بھی میں نے بتا دی، میں نے کہا ہم جا رہے ہیں، دیکھیں یہ یہاں پر ہے، میرا کام نہیں تھا، میں جاتا ہی نہیں، میرے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی کام۔ کوئی دوسرا شخص ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو تو میں نے کہا چل یار تم اگر کہ تو میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو پھر وہ جس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو اسی طرح سمجھ، ہمیں تو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی کو پہلے اس لیے نہیں کہتے، میں نے کہا شاید یہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے ہم بات کو چھپا، چلو یار ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، تو پھر واقعی اس شخص کو مایوسی ہوئی، انتہائی مایوسی ہوئی، میں آپ کو قسم اٹھاتا ہوں۔ تو گھر کا سربراہ جھوٹ بولے گا، قوم کا سربراہ جھوٹ بولے گا، تو لوگوں کو ہم کس طرح کہیں گے کہ آپ سچ بولیں۔ ایک دن ایک پیر صاحب کے پاس جانا ہوا، آخری بات ہے، کافی لمبی باتیں ہو گئی، پیر صاحب کے پاس جانا ہوا، میں نے کہا کہ ملنا ہے جی، وہ بھی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہی تھا، کہنا ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلے گیا ہوں، کہتے جی ملاقات آپ نے کروانی ہے، آپ میرے ساتھ جائیں بس ملاقات ان پیر صاحب سے، لمبا سفر تک گئے ہم، میں نے راستے میں اس کو سمجھایا، میں نے کہا آپ اتنے وہ پیسے والے شخص نہیں، میں بھی مسکین آدمی ہوں، تو میں وہ ملیں گے نہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، 5-6 سال پرانی بات، نہیں جی کس طرح آپ کہتے ہیں اللہ والے لوگ ہیں، میں نے کہا چلو آ جائیں ٹھیک ہے، تو ہم گئے ہیں، تو واقعی اسی طرح ہوا، میں نے کہا وہ جی پی اے صاحب رات کو تھکے ہوئے ہیں، سفر میں تھے، یہ تھا وہ تھا، اچھا ٹھیک ہے جی، ہمارے سامنے انہوں نے چائے رکھی ہے،
اچھا میں تقریباً میں کہتا ہوں اندازاً میں کہتا ہوں اس زمانے میں پرانی باتیں اتنا حافظہ بھی میرا نہیں، تقریباً 15-20 منٹ گزرے ہوں گے، 15 یا 20 منٹ گزرے ہوں گے، تو ہمارے علاقے کی ایک سیاسی شخصیت ہے، وہ چلے گئے، میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور وہ شخص بھی میرے ساتھ، میں نے کہا پھر گیٹ کے پاس یہ آپ دیکھ لینا، تو واقعی اسی طرح ہوا، میں نے گاڑی اس کو واپس میں اپنے پیچھے ریورس کر کے واپس گیا ہوں نا، میں نے کہا ابھی دیکھ لینا، تو بڑا دروازہ کھلا ہے نا، تو وہ گاڑی جو ہی اندر انٹر ہوئی نا، تو پیر صاحب کے وہ جو روم کے دروازے وہ کھل گئے، وہ ہاتھ ہلا رہے تھے، ان کا استقبال کر رہے تھے، یہ پیری مریدیاں۔ غریب شخص کے پاس پیر صاحب کے لیے وقت نہیں ہے، اور جو سیاستدان ہیں، جو مطلب پیسے والے ہیں، چلو سیاستدان بھی چھوڑ دے، پیسے والے جو دولت مند ہیں ان کے پاس پیر صاحب کا وقت ہی وقت ہے، اور پیر صاحب کیا ہیں، صرف اتنا کرتے ہیں بس روٹی روزی الوا، بس یہ چیزیں ہماری لگی رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق جس وقت ملک کے اندر کوئی ایشو اٹھتا ہے نا، تو یہ بھی اپنی خانقاہوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، بس ان کی بھی پیری اسی طریقے سے جمعرات والے دن یہ پڑھا کریں، سوموار کو یہ پڑھا کریں۔ میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ سخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ من ذالک رشوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ تو نہیں کر سکے، یہ چلو درود اور دعا قبول کر لیں اور ہمیں بخش دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ پیچھے کس طرح وَإِذَا قالوا نؤمنكم آمن الصفا ولا نؤمن الصفا ولكن لا يعلمون۔ بس چلو وہ اسی سورۃ البقرہ شریف کی ابھی میرے کیا ذہن حاضر نہیں ہے، تھکا ہوا بھی بہت زیادہ ہوں۔ وشاوتم ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہاں آپ ٹھیک ہو گئی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ سارا درود اور نمازیں یہ ساری ان کے منہ کے اوپر ماری جائیں گی کہ بندہ نماز بھی پڑھے اللہ تعالیٰ کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر غیرت نہ کھائے، بندہ حضور کا صدقہ بھی کھائے اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر جس وقت بات آئے تو بندہ بات بھی نہ کر سکے، خاموشی ہو جائے۔ میں سب لیڈروں کو جانتا ہوں، سیاسی لیڈروں کو بھی، میرا دل برا ہی اسی وجہ سے، اور میں تناؤ ہوں۔ آج بھی مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کسی اسٹیج کے اوپر نہیں ہوتے، فلاں جگہ جلسہ ہوا تھا آپ وہاں پر نہیں تھے، علاقے کے اندر محفل تھی آپ وہاں پر، کیا ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کروں گا؟ جو اللہ رسول کے نہیں وہ میرے کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو پھر فائدہ ہے، مجھے بلاتے ہیں، چلو میری وہ کچھ جیب بھی گرم کر دیتے ہیں اور تعریفیں بھی کر دیتے ہیں، لیکن کیا کل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو منہ نہیں دکھانا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پوچھیں گے نا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو غدار ہیں میرے؟ تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو؟ تو اس لیے میں بس اس طرح کرتا ہوں کہ زیادہ طور پر پھر ان کو میں چھوڑ ہی چکا ہوں، سوائے چند لوگوں کو کہ ان کے اندر وفا ہے، ان کے اندر خلوص ہے، وہ واقعی دین کے خدمت گار ہیں، تو ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جو دین کے نام کے اوپر فراڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے تعلق ختم کر دیا۔ باتیں بہت لمبی ہو گئیں، بس اختتامی بات میں یہی کرتا ہوں، پھر ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ جو اختلاف ہے آپ کا اسی اختلاف کو آپ پیش کریں۔ ذاتیات کے اوپر جائیں گے تو پھر اس طرح ہوگا کہ لوگ آپ کی ذاتیات کے اوپر بھی آئیں گے۔ ابھی پھر حال وہی ہے، عمران خان کی ذاتیات کے اوپر آپ گئے ہیں، فلاں لفظ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی وہ نمازوں کی ویڈیو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھانا نہیں آتی، پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ سمجھدار اور باشعور جو لوگ ہیں ان کی خدمت میں میری یہی گزارش ہے، مضبوط جو آپ کی بنیاد ہے، اختلاف کی جو بنیاد ہے اس اختلاف کو واضح کریں، اس بنیاد کو واضح کریں اور اسی کے اوپر رہیں اور اسی کے اوپر امپائر کھڑی کریں اپنی، تب فائدہ ہوگا، تب آپ کی گفتگو کے اندر اثر ہوگا اور پھر کامیابی کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ ورنہ اسی طرح ہوگا کہ دل میں کچھ ہوگا، زبان پر آپ کچھ کہیں گے اور عرش، تو پھر یہی حال ہوگا جو آج کل ان لوگوں کا، سیاسی جماعتوں کا اور مذہبی جماعتوں کا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔